الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملا ہے اسلام، اور اسلام جس کو ملا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی تعریف کرے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ کتنوں عمل کر لے، کتنوں کام کر لے، جب تک وہ اسلام کو نہیں اپناتا اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین جسے خیر چاہتا ہے اسے اسلام دیتا ہے، اسلام کے لیے اس کے سینہ کو کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، جسے اللہ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جسے اللہ رب العالمین خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھداری عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، یہاں ہم آج دیکھیں گے ایک صحابی کا واقعہ کہ وہ اسلام کیسے لائے، اور دیکھیے اسلام لانے سے پہلے کیسے اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو کشادہ کر دیا، یہاں تک کہ جو لوگ کر رہے تھے نا اس کو وہ غلط جان رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ لوگ یہ گمراہی میں ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وہ ہے عمرو ابن عبسہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام نہیں لائے تھے، ابھی جاہلیت کی بات ہے، وہ بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس میں اس حدیث کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جاہلیت کے دور میں تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن لوگوں کو میں گمراہ سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ لوگ کیا کرتے تھے، بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو غلط جانتا تھا۔ اتنے میں مجھے خبر ملی کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ کچھ باتیں بتلا رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا تو چونکہ اس ٹائم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، آپ جب رسول ہوئے اور آپ نے جب بتلایا تو لوگ کس طرح سے آپ کے دشمن بن گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم چھپ کر کے رہا کرتے تھے، یا جو بھی اسلام میں آئے تھے اس ٹائم چھپ کر کے رہا کرتے تھے۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں بتلا رہا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے سواری پہ بیٹھا، اور سواری پہ بیٹھا لیکن وہ تھے بھی بہت چالاک، یعنی عقل مند تھے، سمجھدار تھے، اس انداز سے وہ نکلے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کے اندر کیا ہے، یعنی آپ کیا ہے، اس طرح سے پوچھا، ما انت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اس نے کہا کہ نبی ہوتا کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ تو کہا کہ کیا چیز دے کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ کیا چیز لے کر کے آئے ہیں، یا آپ کو اللہ رب العالمین نے کیا کچھ دیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم ملا ہے، اور بتوں کو توڑنے کا حکم ملا ہے، اور یہ کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا واحد معبود جانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ان کو بتلائیں تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کا پیروکار ہوں، یعنی میں بھی اسلام میں آ رہا ہوں، میں بھی اسلام میں آپ کا متبع بن رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو صورتحال ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اچھا اس میں ایک چیز اس نے ایک سوال اور بھی کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں، یعنی کتنے لوگ ہیں، کیا ہے نہیں ہے، کون لوگ اسلام میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ ایک حر اور ایک عبد ہے، یعنی ایک آزاد اور ایک غلام ہے۔ اشارہ یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ یہ دو اسلام لائے تھے، اور بھی اسلام لائے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں تھے، ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابو بکر یہ آزاد تھے اور بلال یہ غلام تھے، تو اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ دو لوگ ہیں، ایک آزاد ہے اور دوسرے یہ غلام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جب پوچھا یہ سب تو اسلام میں آ گئے وہ، اور اسلام میں آنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جس دور میں ہو اور جہاں ہو وہاں تو دیکھ ہی رہے ہو، تم ایسا کرو تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، اپنے گھر واپس چلے جاؤ،
اور جب تمہیں یہ پتہ چل جائے میرے بارے میں کہ میں غالب ہو گیا ہوں یا جو اسلام میں آئے ہیں وہ غالب ہو گئے ہیں، تب تم میرے پاس آنا، ابھی ظاہر نہیں کرنا۔ یہ شروع دور کی بات ہے، شروع میں۔ تو وہ گھر واپس چلے گئے۔ گھر جب وہ واپس چلے گئے تو ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ یہ جو عمر بن ابسہ سلمی ہیں نا، ان کے پاس آئے اور یہ چونکہ خبر لگاتے تھے، یعنی خبر کے بارے میں پتہ لگاتے تھے کہ کیا ہوا نہیں ہوا، کہاں گئے نہیں گئے، اس کے بارے میں وہ تحقیق میں تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا نہیں ہو رہا۔ تو جب یثرب سے مدینہ سے کچھ لوگ ان کے پاس آئے تو ان سے انہوں نے پوچھا، یہ نہیں کہا کہ میں اسلام لایا ہوں، تاکہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ اسلام میں آ گیا ہے، کیونکہ یہ قریش والے یا جو بھی یہ مشرکین تھے سارے دشمن بن گئے تھے نا، اسلام جو بھی لاتے تھے ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ تو یہ اس انداز سے پوچھے کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ اسلام میں آیا ہے یا اسلام میں آ گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کے یہاں جو وہ شخص آیا ہے تو کیا ہے، وہ کیا حکم دیتا ہے، اور کس طرح کے لوگ اس طرح سے یعنی ان کے ساتھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور مدینہ میں جب آئے ہیں تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، اور ایک مکہ والے آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے۔ مکہ کے لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو کس طرح سے سازش کیا، انہوں نے قتل کرنے کے لیے انعام بھی رکھا نا۔ تو وہی ان کو بتلایا کہ مکہ والے قتل کرنا چاہتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو پائے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ عمر بن ابسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں مجھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہی ہونا جو مکہ میں ملے تھے، مکہ میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ نماز کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے ہم لوگوں کو اسلام ملا ہوا ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اب صحابہ کی چاہت دیکھیے، اسلام میں آیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو علم ملا ہے اللہ کی طرف سے وہ مجھے سکھلائیے، جو میرے پاس نہیں ہے، جو میں نہیں جانتا ہوں، جس چیز سے میں جاہل ہوں وہ چیز مجھے بتلائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات بتلائے اس کو۔ نماز کے اوقات کیا ہے؟ اب ہر نماز کے لیے ایک وقت خاص ہے نا، ایک شروعات ہے اور ایک انتہا ہے۔ یہاں سے وقت شروع ہوتا ہے اور یہاں آ کر کے ختم ہوتا ہے۔ ہر نماز کے لیے ایک وقت خاص ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبریل آئے تو اول وقت میں نماز پڑھا ہے، پھر دوسرے دن جب آئے تو آخری وقت میں نماز پڑھا ہے، اور کہے کہ نماز کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے، یعنی 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ فجر کی نماز پڑھو، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ سورج بلند ہو جائے، جب سورج بلند ہو جائے تو پھر نماز پڑھو، اور ہاں جب سورج ٹھیک بیچوں بیچ میں ہو تو وہاں نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا، یعنی زوال کے وقت میں۔ اب صبح کے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سورج جب نکل رہا ہے نا تو اس وقت نماز پڑھنے سے رک جانا ہے، یعنی کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا، کوئی بھی نماز نہیں، نماز سے رک جانا۔ ثم اقصر عن الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چونکہ اس وقت سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے 2 سنگھوں کے درمیان نکلتا ہے، اور اس وقت کفار سورج کو پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ دیکھیے جو اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے وہ 3 ہیں، تین وقتوں میں نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے کہ 3 وقتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایک تو وہی سورج نکلتے وقت، اسی طرح زوال کے وقت جب ٹھیک بیچوں بیچ میں ہو، یعنی جو زوال کا ٹائم اس ٹائم، اور جب سورج ڈوب رہا ہو تب۔ 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے اور مردہ کو دفن کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ اوقات نہیں، یہ 3 وقت ہیں، لیکن
آپ دیکھیں گے تو 2 وقت اور ہے اس میں، سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، اور جب سورج زوال کے ٹائم میں ہو، بالکل زوال کے ٹائم میں ہو، جس میں نماز پڑھنا منع ہے، یہ ہے۔ اور 2 وقت اور ہے کہ سورج نکلنے کے بعد بھی جب تک 20 منٹ یا 15 منٹ، مان لے 15 منٹ نہ ہو جائے، اس بیچ میں نماز پڑھنا ہے منع ہے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے تب نماز پڑھنا ہے وہاں۔ سورج نکلنے کے بعد جب نکل رہا وہاں، تو نکلنے کے 15 منٹ تک آدمی نماز سے پرہیز کرے۔ اسی طرح سے عصر کے بعد، فجر بعد، یعنی فجر کے بعد نماز نہیں نہ ہے، یہ وقت ہے، یہ ہے، یعنی چوتھا وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے، یہ چوتھا وقت ہے۔ 3 وقت تو سورج، ایک تو سورج نکلتے وقت، دوسرا ہے کہ جب سورج زوال کے ٹائم میں ٹھیک بیچوں بیچ میں ہو تب، اور تیسرا وقت وہ ہے کہ سورج جب ڈوب رہا ہو تب۔ یہ 3 وقت ہے نا، اور چوتھا وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے، اور 5واں وقت وہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ گویا کہ یہ 5 اوقات ہو گئے، 5۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ان وقتوں میں نماز، یعنی یہ جو وقت ہے اس وقت میں نماز سے پرہیز کرنا۔ تو یہ 3 وقت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دفن کرنے سے اور نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ لیکن کچھ روایات ہیں کہ سببی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، ممنوع اوقات میں سببی نماز پڑھ سکتا ہے۔ آدمی فجر کی نماز پڑھ چکا ہے تو اب اس کے بعد نفل نہیں ہے، یا مان لے عصر کی نماز پڑھ چکا ہے تو اس کے بعد نہیں ہے، منع ہے، لیکن سببی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے۔ سببی نماز جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز، کسی کی نماز بھول جائے، یعنی کوئی نماز بھول جائے یا سو جائے، تو جیسے ہی وہ جاگے گا یا جس وقت اس کو یاد آئے گا اس وقت اس کو ادا کرنا، یہی کفارہ ہے۔ اگر مان لے ظہر کی نماز، یہ کیا نام ہے، فجر کی نماز کوئی آدمی ٹائم میں نہیں اٹھ پایا، نہیں پڑھ سکا ہے، سورج نکل رہا ہے، تو وہ جیسے ہی جاگے گا نماز پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھے گا۔ وہ یہ سببی نماز، یعنی کسی وجہ سے نماز پڑھنی پڑ جائے تو وہ نماز ممنوع اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ممنوع اوقات، یا تو فرض اگر چھوٹ گئی ہے یا بھول گیا ہے، جیسے ہی یاد آئے جائے کہ وہ سورج ڈوبنے کا وقت ہو، سورج نکلنے کا ٹائم ہو یا زوال کا ٹائم ہو، اس ٹائم آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، نوافل کے سلسلے میں بھی کہ آدمی نفلی نماز پڑھ سکتا ہے ممنوع اوقات میں، سببی نماز۔ سببی مطلب جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ یہ عموم ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھے، یعنی تحیۃ المسجد پڑھے بنا نہ بیٹھے۔ اب یہ عموم ہے، آدمی مالے سورج نکلتے وقت جا رہا ہے مسجد میں یا ڈوبتے وقت جا رہا ہے، آدمی پڑھ سکتا ہے، یہ سببی نماز ہے۔ یا مان لے کہ جیسا کہ سورج گرہن کی جو نماز ہوتی ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا حدیث کے اندر ہے کہ یہ دونوں اللہ کے نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں، سورج اور چاند کا یہ گرہن لگنا، یا سورج اور چاند، یہ دونوں کیا ہے، اللہ کے نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو بھی دیکھو، یعنی گرہن لگتے ہوئے، فافزعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف جاؤ۔ گویا کہ سورج اگر اس ٹائم گرہن لگ رہا ہے، جب نکل رہا ہے اس ٹائم، یا ڈوب رہا ہے اس ٹائم، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی سببی نماز، سبب یعنی کسی وجہ سے نماز پڑھنا پڑ جائے تو ممنوع اوقات میں نماز پڑھ سکتے ہیں، صحیح قول کے حساب سے۔ ہاں کچھ روایت ہے کہ جسے لوگ استدلال کرتے ہیں کچھ لوگ کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح قول کے حساب سے، جیسا کہ اب عقبہ بن عامر والی جو حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے یا آپ نے منع فرمایا، تو اس سے بھی دلیل بناتے ہیں کہ سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت اور زوال کے ٹائم میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں یہ ہے کہ سببی نماز، مان لے کوئی نماز آپ کی رہ گئی، آپ یاد آ رہا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا مان لے کہ آپ اس ٹائم میں حرم میں جا رہے ہیں، مکہ میں، اب جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف، یعنی کسی کو کسی بھی ٹائم حرم میں آئے تو طواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے مت روکنا، کسی بھی ٹائم۔ تو آپ حرم میں جا رہا ہے کوئی، سورج نکلتے وقت طواف اس کا ختم ہوا ہے تو اس وقت 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، یا عصر بعد
یا سورج ڈوبتے ہوئے آدمی پڑھ سکتا ہے، تو سببی نماز پڑھی جا سکتی۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ جب سورج نکلنے لگے تو نماز سے رک جاؤ، یہاں تک کہ بلند ہو جائے، پھر نماز پڑھو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب زوال کے ٹائم میں ہو تو وہاں نماز پڑھنے سے رک جاؤ، کیونکہ اس ٹائم جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، جہنم کو اس ٹائم میں بھڑکایا جاتا ہے۔ اور گرمی کے سلسلے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بارے میں فرمایا نا کہ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، دیر کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے آگ میں سے، یعنی جہنم کا بھاپ ہے، یہ جہنم کی گرمی ہے یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے ٹائم میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی 5 سے 10 منٹ لے لے، اتنے ٹائم میں نماز پڑھنا منع۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظہر پڑھو جب سورج ڈھل جائے تو، پھر عصر تک ایسے پڑھو، اور عصر پڑھ لو۔ تو عصر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر سورج ڈوبتے وقت تک نماز سے رک جاؤ، سورج ڈوبنے تک نماز سے رک جاؤ، کیونکہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ڈوبتا ہے۔ یہاں بھی بات وہی آ جاتی ہے کہ کفار سورج کو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ٹائم بھی نماز پڑھنے سے رک جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ عصر کے بعد نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفل نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، نماز پڑھنے لگے عصر بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ تو عصر بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے، پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر بعد کی جو سنت تھی وہ میری رہ گئی تھی، وفد قیس کے لوگ آئے جس کی وجہ سے میری ظہر بعد کی جو سنت تھی نا وہ رہ گئی، وہی میں عصر بعد پڑھ رہا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر دوام برتتے، یعنی ہمیشہ پڑھتے تھے۔ تو یہ ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، لیکن سببی نماز اگر کوئی ہو تو آدمی پڑھ سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کی یہ اوقات بتلائے، اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں آپ بتلائیے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا ہے، وضو سے کیا فائدہ ہے، نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتلایا کہ تم میں سے کسی کے پاس وضو کا جب پانی آئے تو اسے منہ میں ڈالتا، ناک میں ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک جھاڑتا ہے، تو اسے اس کے گناہ گر جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب چہرہ دھلتا ہے تو چہرہ کے جو گناہ ہیں وہ داڑھی کے ذریعے سے جھڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اب مان لے کہ داڑھی، یعنی عمومی طور سے جس کے پاس داڑھی ہے اس کی بات ہے، لیکن جس کے پاس داڑھی نہیں ہے اس کا گناہ کیسے جھڑتا ہے؟ ویسے پانی کے ساتھ گر جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ دھو لو کہنی تک، یعنی کہنی کے ساتھ میں دھو لو، اور جب ایسا کرو گے تو گناہ جھڑ جائیں گے، انگلی کے ساتھ جو بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کا ذکر کیا، پھر سر کے مسح کے بارے میں کہ بال میں جو گناہ ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر دھونے کے بعد کی، اور پیر دھلنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب گھٹنے تک دھلا جاتا ہے تو جو گناہ ہے وہ جھڑ جاتا ہے۔ پھر اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ کی جو شان ہے اس حساب سے بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ گناہ سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، اسی طرح سے گناہ جھڑ جاتا ہے۔ مان لے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ سے ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کا گناہ ہی نہیں ہے۔ اس میں اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کے حوالے سے اوقات کے بارے میں بتلایا، اور اسی طرح سے وضو کے سلسلے میں بتلایا اور نماز کے بارے میں۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اچھا، اسی حدیث کے اندر ہے، ابو امامہ نے پوچھا کہ یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں ایک مجلس میں کیسے ہو سکتی ہے، اتنی باتیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہو؟ تو عمر بن عبسہ نے کہا کہ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ جھوٹ بول رہا ہوں میں، اور اس عمر میں کہ جب میری عمر اب ڈھل گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مرنے والا ہوں، آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو یہ بات اس نے کیا کہا کہ میں نے 1 2 نہیں 7 مرتبہ سنا ہے،
یہ ساری باتیں 7 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہیں اور اس سے بھی زیادہ میں نے سنی ہے۔ اب دیکھیے صحابی کس طرح سے اس بات کو اپنے دماغ کے اندر رکھ کر کے اور کس طرح سے عمل کرتے تھے اور کیسے دوسروں کو بتاتے تھے۔ اور آج ہم اپنا معاملہ دیکھ لیں، ہمارے اندر کیا ہے، بتاتے بھی ہیں تو یاد نہیں رکھتے۔ علم کیسے آتا ہے، کیسے آدمی کے پاس معلومات آئے گی اور کیسے وہ جانے گا؟ جب تک وہ ذہن میں رکھے گا نہیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرے گا تو کیسے آدمی اس چیز کو آگے پھیلائے گا؟ تو سب سے جو پہلی بات ہے، اب دیکھیے کہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے اس پر خود عمل کرے اور اس علم کو، اس بات کو آگے پھیلائے، آگے بتلائے، اور یہ جانے کہ یہ جو علم ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی سب سے عظیم نعمت ہے، اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم میں کتنے لوگ مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسلام کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو جو اسلام کی قدر نہ کرے تو نام رکھ لینے سے کامیابی مل جائے گی؟ نام رکھنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اسلام کی قدر کیجئے، اسلام جو ملا ہوا ہے اس پر اللہ کا گن گائیے، اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی تعریف کیجئے اور اسلام کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ یعنی ڈھالنے کا مطلب کہ آپ اسلام کے حساب سے ڈھالیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور سے آپ داخل ہو جائیں۔ ہر لائن میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے حساب سے ہو، چلنا پھرنا، طرز گفتگو، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی اور دوسروں کے ساتھ کیا کرنا نہیں کرنا، یہ سب ساری چیزیں آپ کی مان لے آپ جو عبادت کرتے ہیں، عبادت صرف اخلاص ہو اس کے اندر اگر آپ شرک کرتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں تو یہ سب مردود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔